اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ کافرون۔ قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس صورت کے شان نزول میں آتا ہے کہ ولید بن مغیرہ اور کچھ دیگر مشرکین نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دیں، اس طرح ہم اور آپ مل جل کر مکہ میں رہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو ایک سال تو آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کرو اور دوسرے سال ہم تمہارے معبود کی بندگی کر لیا کریں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، اور اسی شان نزول کی تائید قرآن پاک کی ایک دوسری آیت سے بھی ہوتی ہے جو سورۃ زمر میں ہے، آیت نمبر 64۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون، پھر کیا اللہ کے علاوہ کے بارے میں تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اس کی عبادت کروں اے جاہلو؟ کیونکہ قریش کی جس فرمائش کا ذکر اس شان نزول کی روایت میں ہے، آیت کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش نے آپ سے اس قسم کی فرمائش ضرور کی تھی کہ آپ ہمارے بتوں کی پوجا کرو اور ہم آپ کے بتوں کی پوجا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ قل، آپ کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے کافرو، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب یہ بار بار تکرار کے ساتھ آیات آ رہی ہیں، یعنی مسلمان کسی صورت بھی توحید کے متعلق کفار سے سمجھوتا نہیں کر سکتا، اور یہ کلام عرب اور قرآن مجید کا عام طریقہ ہے۔ جیسے سورۃ نبا میں بھی اللہ نے فرمایا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ایسے سورۃ رحمان میں بھی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار آئی ہے، اور سورۃ مرسلات میں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور ایسے ہی سورۃ قمر میں بھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کا بار بار تکرار ہوا ہے۔ یہاں تکرار کا مقصد یہ ہے کہ یہ کبھی ممکن ہی نہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک کا راستہ اختیار کر لوں، اور نہ یہ ممکن ہے کہ تم کافر رہتے ہوئے اللہ کے علاوہ یعنی دوسروں کی جن کی پوجا کرتے ہو انہیں بالکل چھوڑ دو گے اور صرف ایک اللہ کی عبادت پہ ہی لگ جاؤ گے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جب اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے تو صرف اسی کی ہی کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اور ہم مسلمان تو کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے، نہ ان کی عبادت کر سکتے ہیں۔ ہمارے بارے میں ایسا مت سوچو۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس آیت کے متعلق بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ آیات جہاد سے منسوخ ہے، مگر یہ درست نہیں۔ اب بھی کسی کافر کو زبردستی مسلمان بنانا جائز نہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورۃ بقرہ میں لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں۔ اگر وہ کفر پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو ٹیکس ادا کر کے کفر پر رہ سکتے ہیں۔ ہاں، فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام۔ اس آیت سے ان لوگوں کے نظریے کی تردید ہوتی ہے جو اسلام، موجودہ عیسائیت، یہودیت، ہندوازم اور تمام مذاہب کو ایک ہی حقیقت کے مختلف مظاہر قرار دے کر سب کو درست سمجھتے ہیں،
ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے صاف طور پہ فرما دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو صرف اسلام دین ہی پسند ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا یا اس پہ چلے گا تو وہ آخرت میں خسارہ پائے گا۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔